اوپر والے نے اس دنیا کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اور یہ دنیا تب اور خوبصورت لگتی ہے جب اس دنیا میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار، امن، بھائی چارے اور محبت سے رہے۔ اور یہ بات کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے کہ ہم کس جگہ رہتے ہیں، ہمارا سکن ٹون کیا ہے، ہمارا سوشل سٹیٹس کیا ہے۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ کیا ہم انسانیت کی قدروں کو سمجھتے ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ رہتے ہیں جو ہر ایک مذہب سکھاتا ہے۔ ریڈیو چنار کی یہ پہل ہے کہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک خاص مہمان کو دعوت دی ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے دلنا ایریا کی مرکزی جامعہ مسجد کے امام ہیں، مولوی ہیں، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان سے بات کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کے نظریے سے دیکھیں کہ انسانی قدروں کی اہمیت کتنی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے خاص مہمان سے، جن کا نام ہے مولوی محمد رمضان ڈار صاحب۔ مولوی صاحب آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اللہ کے کلام سے ہی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی ہم سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ مولوی صاحب، یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ بہت ہی بابرکت کلام ہے، اور جب بھی کوئی بھی سنتا ہے اس کلام کو تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چونکہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے، جو محترم کتاب ہے قرآن مجید، اس میں زندگی کا ہر شعبہ ایسے بیان کیا گیا ہے کہ دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے یہ جو ابھی یہ قرآن کی جو یہ آیات بیان کی ہے یہاں پہ، اس کا مختصر سا ہم ترجمہ جاننا چاہیں گے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہم اپنے اس بات چیت کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں یہ سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے جی، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی انسان ہو دنیا میں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے، چاہے اچھا کرے برا کرے، یہ اس کو بعد میں پتہ چلے گا مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے پر تو سب کا ایمان ہے، بالکل، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مذہب سے ریلیشن، ایک دن جانا ایک ہے۔ دن سبھی کو جانا ہے، جی اس پر سبھی کا اتفاق ہے، اعتماد ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ بالکل، ہاں، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس کو ہم انتقال کو ہم منتقل کہتے ہیں، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل جانا ہے، جی اس کو اپنے ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا، برا کیا ہوگا، آنکھوں سے، زبان سے، جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا، اس کو وہاں پر جواب دینا۔ اس کو ہر ایک چیز کا اس کو جواب دینا پڑے گا وہاں پر۔ تو انسان کو ہمیشہ اچھا ہی کرنا چاہیے، بالکل، اور ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے۔ جو دین ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ اچھا ہی کی طرف موڑ لیتا ہے ہر ایک انسان کو۔ مولوی صاحب، اگر ہم دیکھیں جتنے بھی مذہب پوری دنیا میں ہیں، ہر ایک مذہب یہی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، مساوات کی تعلیم دیتا ہے، ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ انسان کا جو مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہر مذہب کی تعلیم یہی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ نے اس اپنے فیلڈ میں
بہت محنت کی ہے، تبھی جا کے آج آپ ایک ایسی جامعہ مسجد میں امام ہیں جو کہ بارہمولہ ایریا کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، جب ہم محمد رمضان صاحب سے یہ جانیں گے کہ آپ نے جو اتنے سالوں میں اپنے دین کا مشاہدہ کیا، تو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس دین اسلام کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ چونکہ آپ نے اس میں ایک مہارت حاصل کی، آپ نے پڑھائی بھی کی، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دراصل جو ہمارا دین ہے، اگر ہم اپنے دین سے ریلیٹڈ بات کریں گے، ہمارا دین سب سے آسان دین ہے۔ اچھا، سب سے آسان دین ہے یہ۔ ہمارا دین یہ کہیں نہیں کہتا ہے کہ کوئی کہیں مشکلات میں ہو اس کو مت نکالو۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر کسی کو درد ہو اس کو محسوس کرو۔ ہمارا دین یہی سکھاتا ہے۔ بالکل، اگر کوئی جو ہے غیر ہی نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تعلق رکھتا ہو، اس کو دیکھتا ہے درد میں، اس کے درد کو محسوس کر۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں بالکل، جس کو کہا گیا ہے قرآن میں وما ارسلناک اللہ رحمۃ للعالمین، وہ ہمارے اللہ مسلمین نہیں کہا گیا وہاں پر، پورے عالمین کے لیے۔ ارسلناک اللہ رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کہتے ہیں وہ رحمت بالکل، اللہ بالکل، پر بھیجے ہے اللہ نے رسول بالکل، رحمت صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ اس میں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ ہندو ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی نہیں، اللہ رحمت العالمین، ہر ایک ذرے ذرے کے لیے رحمت العالمین بن کر بھیجے ہے۔ اب جس نبی کے بارے میں اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے وما ارسلناک اللہ رحمۃ للعالمین، اس پیغمبر کا پیغام کیسا ہوگا، اس کا دین کیسا ہوگا، ماشاء اس کی اللہ، دین کی تعلیم کیسی ہوگی؟ کیا اس کا دین یہ کہے گا دوسرے کو مارو؟ بالکل نہیں۔ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم، اگر کوئی دشمن بھی ہو اس کو جگاؤ، اس کو بیدار کرو، اس کا منہ اپنی طرف کرو، اس کو بولو آپ میرے دشمن میں آپ پہ حملہ کر رہے ہو۔ ہاں ہاں، یہ نہیں کہا کہ اس کے پیٹھ پیچھے وار کرو، حملہ کرو۔ یہ ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ ہمارا دین مساوات سکھاتا ہے، دوستی سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے۔ کہیں نہیں پر ہمارے دین میں، قرآن میں یہ نہیں کہا، کسی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ عداوت رکھو، کسی کے ساتھ بغض رکھو، کسی کے ساتھ ظلم سے پیش آؤ، کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جیسے کہ ہم نبی اس نبی کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھایا ہم نے، جیسے کہ کسی کا درد ہو اس کو محسوس کرو۔ بالکل، یہ تو بڑپن ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو کتاب ہے ہماری راہ حق ہے۔ حق ہے کتاب ہماری، اصل میں جو ہے نا، جو کتاب ہماری قرآن مجید، وہ ہمیں ہر ایک موڑ پر رہبری کرتی ہے، بالکل، ہر ایک جگہ پر رہبری کرتی ہے۔ مسلمان اگر مسلمان سے محبت کرے، جتنا اس کو مسلمان سے محبت کر رہے ہیں، اس جو باقی مذاہب سے لوگ مذاہب ہے اس کے ساتھ بالکل اسی طرح سے۔ ہاں، اب الگ الگ ہیں، کسی کا دین الگ ہے، کسی کا میرا دین الگ، آپ کا دین الگ ہے۔ میں قرآن میں واضح کیا لکم دینکم ولی دین، اپنے اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ کوئی مندر میں جاتا ہے، کوئی مسجد میں جاتا ہے، کوئی گردوارے میں جاتا ہے، کوئی چرچ میں جاتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی طرح سے عبادت کرتا ہے، اس رب کی عبادت کرتا ہے۔ اصل مقصد اس عبادت کا یہی ہے، دین یہی سکھاتا ہے، جو یہ سر ہے اس کو جھکاؤ، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ اس کو پتہ چلے میں ایک حقیر انسان ہوں، ہاں، مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا، کس لیے بھیجا ہے مجھے، ہاں، میں نے چاہے وہ کسی مذاہب کا ہو، مگر سر جھکاتا ہے اللہ کے سامنے، بالکل بھگوان کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں آخر اسی مٹی میں جانے والا ہوں، مجھے وہاں پر ہر ایک، جو میں نے آیت کریم پہلے کی، مجھے ہر ایک چیز کا جواب وہاں پر دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑا پروفائل ہو اس کا، کتنی بھی اس نے دنیا میں دولت کمائی ہے، جب کبھی اس شخص کو ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنے طریقے سے اس اوپر والے کے یہاں پہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، اور بے بس ہے وہ، کیونکہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے مقام آ جاتے ہیں جہاں پہ نہ آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، آپ کا پروفائل، آپ کی جان پہچان کچھ کام نہیں آتی ہے، تب یہ سر آپ کو کسی نہ کسی کے سامنے جھکانا ہے، اوپر والے کے سامنے جھکانا ہے، اور اپنے درد کی دوا کرنی ہے۔ علی صاحب، یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہر ایک چیز پوری ڈیٹیل میں سمجھائی گئی ہے، قرآن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا جو جوڑ ہے، اور پھر جب یہ چیزیں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کھانے پینے، اٹھنے سونے جاگنے، زندگی کے معاملات، ہر ایک چیز کو ہمارے دین نے اپنے امتیوں کو، اپنے لوگوں کو، مسلمان کمیونٹی کو سمجھایا ہے۔ اور
یہ تعلیمات ایسی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ بہت آسان سمجھنا ہے، لیکن پھر بھی آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں کبھی کبھی لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، دین کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا پوری دنیا میں وہ ایک کیوس پیدا ہو جاتا ہے، کرائسس ہو جاتی ہے، لوگ الگ الگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کیونکہ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ نے کشمیر سے باہر، آپ نے گجرات میں اپنی تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے ہندوستان کے پوری جو کنٹری کے جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ گھومے ہیں اور اس سلسلے میں آپ گئے ہیں. تو اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اس آج کی سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور آپ کا کیا تھاٹ پروسیس ہے، وہ ہم جاننا چاہیں گے. اصل میں جو قرآن و حدیث سے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ مثال طور پر سب سے پہلے ہم جہاد کے بارے میں کچھ کہیں گے. سب سے پہلے جہاد اپنے نفس سے کرنا چاہیے. بالکل، سب سے پہلے مقابلہ اپنے نفس سے، اپنے عیال سے، پریفرنس دیتے ہیں اپنے عیال کو، جی، اپنی فیملی کو، اپنے فیملی کو. ہاں، یہ کہیں نہیں کہا گیا، قرآن میں کہیں نہیں یہ لکھا گیا ہے. اللہ نے فرمایا، نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ بے گناہ خون کا یا بے گناہ کس کو مارو، کہیں نہیں کہا. یا ہمارے دین کو اس پر بدنام کیا جاتا ہے. ہاں، کہیں پر کوئی کرائم ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے ہمارے قرآن میں لکھا ہے ہم یہ کریں گے، حالانکہ وہ کہیں پر نہیں ہوتا ہے نا. یہ اپنی امیج بڑھانے کے لیے کر دیں، اپنی امیج بڑھانے کے لیے کریں. اس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہو، کچھ ہاتھ ہوتے ہیں نا، کوئی کرائم بڑھانے کے لیے کچھ ہاتھ ہوتے ہیں. یہ ایک عناصر کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں کوئی، کیونکہ ان کا مقصد ہے دین کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا. اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرو. میں نے پہلے بھی کہا آپ کو، یا آپ کسی بے گناہ مارو، بے گناہ قتل کرو. کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے. میں نے پہلے بھی بولا آپ کو، اگر کڑی سے دشمن بھی ہوگا، سب سے عظیم دشمن بھی ہوگا انسان کا، حضور نے کہا اس کو پہلے بیدار کرو، اس کا اپنے منہ کی طرف کرو، اس کو بول آپ میرے دشمن ہو. ہاں، میں آپ پر وار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پر وار کروں گا، کیونکہ وہ بھی تیار ہو جائے وار کے. یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے، ہمارے نبی نے کہیں نہیں بتایا، یا قرآن میں کہیں لکھا ہے، دین میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے اوپر اچانک کوئی حملہ کرو، کسی کو مارو. کہیں نہیں لکھا ہے بے گناہ خون کرو، خرابہ کرو یا جھوٹ بولو. کہیں پر نہیں لکھا ہے، کوئی ہمارے مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہے. میں نے پہلے بولا اللہ کو دین کو بولے اپنے دین کی حفاظت کرو. جی، جو جی چاہے کہ اپنی رب کی عبادت کرو، جس طریقے سے عبادت کرو. کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا میں آپ پر ظلم کروں، آپ مجھ پر ظلم کرو یا دوسرے پر ظلم کریں گے. کہیں پر بھی لکھا ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کسی کے اوپر ظلم کرو یا آپ جہاد کے نام پر کوئی ایسا پروپیگنڈا بناؤ. میں بولوں گا یہ میں جہاد کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. نہیں، کہیں پر بھی نہیں لکھا. پہلا جہاد اپنے نفس سے کرنا چاہیے، اپنے عیال سے کرنا چاہیے. میرے بچے مت بگڑ گئے ہیں کسی وجہ سے، وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان کی، اپنی فیملی کی. اصل میں وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے بچے اس وقت کیوں بگڑ رہے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو دین کی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں. اصل وجہ ہم قرآن کی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں. اگر ہم ان کو دین سے وابستہ رکھیں گے، ٹچ میں رکھیں گے، قرآن سے ٹچ رکھیں گے، حدیث سے ٹچ رہیں گے، ان کے دماغ میں یہ آئے گا ہمارا دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. جب ان کو ہم صبح پہلے بھی بولا میں نے، ہماری ماں یا میں خود بھی، آپ بھی ہوں گے، بچے کو صبح اٹھاتے ہیں اسکول کے لیے، بوٹ پالش کر کے، بیگ اٹھا خود اسکول بیچتے، لاکھوں روپیہ دیتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، ایڈمیشن کروانے کے لیے ہزاروں فیس دیتے ہیں، گاڑیاں فیس دیتے ہیں. مگر ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم 10 روپے کا قاعدہ لائیں گے، اس کو درسگاہ بھیجیں گے. ہمیں درسگاہ بھیجنے کے لیے بچوں کو نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کرائم کیوں ہوتے ہیں، ہم اپنے دین سے بے خبر رکھتے ہیں لوگوں، اپنے بچوں کو. جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ٹیچر بن جاتے ہیں، کوئی آفیسر بن جاتا ہے، جب اس کو پیچھے سے کوئی آتا ہے، اس کے دماغ میں بھر جاتا ہے یہ ٹھیک ہے، آپ کو جنت ملے گی، آپ کو وہ ہو جائے گا، آپ کو یہ ہو جائے گا. پھر وہ بولتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو دین سے بے خبر ہے. قرآن اس کو بولتے ہیں آپ کو قرآن یہ کہتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اس کو قرآن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حدیث کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے نبی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مگر جب ایک انجان آدمی اس کے دماغ میں کچھ بھرتا ہے، آپ کا قرآن یہ کہتا ہے، وہ بتا شاید میرا قرآن یہی کہتا ہے. اصل وجہ ہے ہم بچوں کو دین سے بے خبر.
تو مولوی صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیرنٹس کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ہماری سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے. دنیاوی تعلیم ہم اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں وہ ضروری ہے ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے بالکل دیندار ہونا چاہیے. بالکل ہمیں انجینئر صاحب کی ضرورت ہے وہ مسلم دیندار ہونا چاہیے. جی ہمیں ہر ایک چیز کی ٹیچر کی بھی ضرورت ہے مگر دیندار ہونا چاہیے. مگر جب دیندار ہوگا نا اس کو پتہ ہے میرا دین کیا کہتا ہے, میرا نبی کیا کہتا ہے, میرے نبی کا فرمان کے حدیث کیا ہے, قرآن میرا کیا کہتا ہے, پھر دوسرا اس کے اوپر حاوی نہیں ہوگا. مولوی صاحب آج کی ڈیٹ میں بہت سارا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے, جو بچے ہیں اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں یا کالج کے بعد جب پڑھائی ختم ہوتی ہے یونیورسٹی جاتے ہیں, وہ اپنے ٹریک سے تھوڑا بھٹک جاتے ہیں. جو ان کو زندگی میں کرنا ہے, جو ان کو اپنی فیملی کے لیے اپنے آپ کے لیے کرنا ہے, اپنی سوسائٹی کے لیے کرنا ہے, وہ شاید اس ٹریک کو جو آپ نے کہا کہ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا سکھاتا ہے, اور دین نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ دنیا میں کیسے رہو گے, آپ کو دنیا میں کیا ذمہ داریاں نبھانی ہیں. آپ کے ماں باپ ہیں گھر میں, آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ کے بڑے بزرگ ہیں, شادی ہوگی, بچے ہوں گے, ان کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ شاید کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے اور وہ پھر ایسے کام کرتے ہیں جس سے سب کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اصل میں وجہ یہ ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, کبھی میں تبلیغ کرتا ہوں نا مجھے پھر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں پورا ہندوستان گھوما ہوں, بہت جگہوں پر گیا ہوں, میں نے بہت لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے. کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ حالات بگڑ جائے. جی ہر ایک انسان امن سے رہنا چاہتا ہے, بالکل, مگر امن نہیں ہوتا ہے. ہر ایک انسان یہ میرے بچے شانتی سے رہے, امن سے رہے, حفاظت میں رہے, میں حفاظت میں رہوں. مگر کچھ عناصر کی وجہ سے ہم حفاظت میں نہیں ہوتے. جی ہم حفاظت میں نہیں ہوتے. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ حالات خراب ہو جائیں, یہاں کا معاشرہ خراب ہو جائیں, یہاں کی معیشت خراب ہو جائیں. اگر ہم دیکھیں گے اس وقت سب سے پیچھے سب سے معاشرہ خراب ہو چکا ہے, ہماری مالیت بھی ختم ہو چکی ہے. اس وقت کشمیر کی بات کریں گے, ہماری مالیت بھی ختم ہو چکی ہے کیونکہ کچھ عناصر کی وجہ سے. میں کہتا ہوں میں نے 1 لاکھ روپے کمایا, دوسرے کو مرنے دو, کیا دوسرے کا مرنے دو, چاہے وہ بھوکا ہی کیوں نہ مرے. میں نے کمایا ہے, چاہے وہ اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو کیا ہو, ہاں میں بچ گیا, بس یہ ہوتا ہے. کوئی نہیں یہ کہتا ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے میں آرام سے بیٹھنا چاہتا ہوں, آرام سے کھانا چاہتا ہوں, کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا چاہتا ہوں. ہر ایک انسان امن چاہتا ہے. یہی اسلام ہے, یہی سچا اسلام, یہی تعلیمات یہی ہے. تعلیم ہمارے نبی بالکل صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کیونکہ ہر ایک انسان امن سے رہے, ہر ایک انسان حفاظت سے رہے. اس ٹائم بھی بہت سارے طبقے کے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ مگر ہم اس ٹائم بھی غیر مسلم جو تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار کہتے تھے. بالکل, کیونکہ وہ اسی طرح ان کے ساتھ پیش آتے تھے. بالکل. اگر ہم حضور صاحب کے اسوہ حسنہ دیکھیں گے نا, اس پر چلیں گے نا, کوئی کرائم نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی بھوکا نہیں مرے گا, کوئی کسی کو گالیاں نہیں دے گا, کوئی کسی کو بدنام نہیں کرے گا, کوئی کسی کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھے گا, اگر ہم اس اسوہ حسنہ پہ چل. بالکل مولوی صاحب, جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے, اسلامک ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے کہ ان کا جو کریکٹر تھا, ان کا جو طور طریقہ تھا, وہ جیسے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے, چاہے وہ مسلمان تھے, انہوں نے ہر ایک مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے کریکٹر سے, اپنے طور طریقے سے اتنا متاثر کیا ہے کہ وہ ان کے شیدائی ہو گئے, وہ ان کی مثالیں دیتے رہے. اور یہی جو نبی ہے, یہ ہمارے اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہے, اتنی کتنی تکالیف اٹھائی ہے, اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ جب صحیح راستے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے ساتھ چلے گی. یہ بات ٹھیک ہے, جب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ بہت اچھا تھا, بالکل رحمتاً للعالمین تھے. جب اس کا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ اچھا تھا نا. صحیح بات ہے. ابھی بھی 1450 سال پہلے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, حدیث لکھی گئی ہیں, کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سے ظلم کیا ہے, فلاں کے اوپر کسی کا حق کھایا ہے, کسی کے اوپر ظلم کیا ہے. تبھی اس وقت چاہے وہ کسی بھی دھرم کا کوئی بھی ماننے والا ہو, ہر ایک عزت و احترام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. بالکل, یہی تو پہچان ہوتی ہے. اگر کوئی عناصر ہو کسی بھی, ہر ایک دھرم میں ہوتا ہے, ایسے عناصر ہوتے ہیں ہر ایک دھرم میں,
یہ مسلمانوں میں نہیں، ہر ایک دھرم، ہندو دھرم ہو، سکھ دھرم ہو، عیسائی دھرم، ہر ایک دھرم میں کوئی نہ کوئی عناصر ہوتا ہے جس میں جو حالات بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، مگر جو جاننے والا ہوتا ہے نا، وہ ایک پنڈت کی میری بات یہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سوانیاں اس نے پیش کی ہیں، بہت ساری سوانیاں پیش کی ہیں، ادب و احترام کے ساتھ وہ نبی کا نام لیتے تھے، کیونکہ اس نے پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کیا تھی، کیونکہ وہ نبی تھے ہی ایسے، ان کی زندگی طریقہ ایک ہے، ہم اس کے امتی ہیں، افضل امت ہمیں کہا گیا، بالکل اشرف المخلوقات ہے، وہ تو ہے، مگر ہمیں افضل امت کہا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی ہے کہ دعا کر ربا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں اٹھانا، کیا بات ہے، ہم افضل امت ہے، ہمارا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، بالکل ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دوسرے کے ساتھ پیش آنا کیسا ہونا چاہیے، ایسی مولانا صاحب آپ بارہمولہ کی ایک بڑی مرکزی جامعہ مسجد کے امام ہیں، اور فرائیڈے کو جمعہ کے دن اس مسجد میں آپ کے پیچھے 10-15 ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب آپ مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ خصوصاً جب لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، تو ان چیزوں پہ بات ہوتی ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ کیونکہ آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے۔ الحمدللہ میں سری نگر میں بھی جمعہ پڑھاتا ہوں، تو الحمدللہ رب العالمین کہیں پر پروگرام بھی جو ہوتا ہے سری نگر میں، جہاں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہر ہفتے میں ایک دو پروگرام ہوتے ہیں، میں ہر جگہ اپنی طرف سے جو میرے شاگرد ہیں ان کو بھی سمجھاتا ہوں، میں اپنی طرف سے ہر ایک مسجد میں، ہر ایک پروگرام میں، جو چھوٹا پروگرام بڑا پروگرام، یہ بات میں ہر ایک طرف پہنچاتا ہوں، کیونکہ انسان کو جس سے انسان کو فائدہ ہو، ایک تو اپنا فائدہ ہوتا ہے نا، بالکل انسان کو وہ بات عوام میں کہنی چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ آپ کی وسادت سے انشاءاللہ آپ بھی پہنچاتے ہوں گے، میری طرف سے ایک میسیج میں دیتا ہوں پوری عوام کو، جی آپس میں بھائی چارہ قائم رکھو، بالکل، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے وابستہ ہو، ہاں آپس میں بھائی چارہ کو، جیسے مولوی صاحب اگر ہم اپنے بچوں کی، جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ ذکر کیا آپ نے کہ بڑے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کا جو صحیح پرسپیکٹیو ہے وہ ان تک پہنچائے، اور ان کو یہ سمجھائیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام صحیح کیا ہے، نہ تو وہ راستے سے بھٹکیں گے، نہ تو وہ غلط کام کریں گے، نہ تو وہ کچھ ایسا کریں گے جس سے ہم سب کو جو شرم سے ہمارا سر جھک جائے گا۔ جیسے آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ قرآن حدیث زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے بچپن سے ہی کرے۔ مولوی صاحب من تو کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتے جائیں کیونکہ جو خوبصورت طریقے سے آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہمارے ویورز تک یا لسنرز تک جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کچھ باتیں ہم کسی اور پروگرام میں بھی کریں گے، اسی بہانے آپ کو پھر سے بلائیں گے۔ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں یا ریڈیو چنار کے سننے والے ہیں، آپ کی جو اوورآل ایکسپیرینس ہے، قرآن اور حدیث کی جو کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے، جو صحیح چیز قرآن اور حدیث ایک مسلمان کو سکھاتا ہے، اسی کے پس منظر میں آپ کی جو آخری میسیج رہے گی ہمارے نوجوانوں کے لیے، تو وہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے۔ الحمدللہ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں، جو بچے ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، سبھی پڑھے لکھے ہوئے ہیں، آج تو الٹریٹ کوئی نہیں ہے، ان پڑھ تو کوئی نہیں ہے، سبھی جاننے والے ہیں۔ میں ان کی طرف یہ میسیج بھیجنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے، خود سے اپنی طرف سے، زندگی تبھی سنور جائے گی، زندگی تبھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں ہے، پہلی صورت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بس یہ ایک میسیج میں ان کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنا قرآن کھولو، سورہ فاتحہ پڑھو، بس اس کی طرف توجہ دو، تو رحمان اور رحیم کیا ہے، ہمیں کس کی طرف جھکنا ہے، کس سے مدد مانگنی ہے، اور لاسٹ میں جو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایک بات میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، جو سننے والے ان سے بھی کہتا ہوں، انعمت علیہم، ربا اے اللہ مجھے وہ راستہ دکھاؤ جس پر آپ نے اپنا انعام رکھا ہے۔ میرے بچوں، میں سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اگر عزت سے بیٹھو گے لاسٹ میں انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد بھی آپ کا رتبہ بلند ہوگا، لوگ عزت کریں گے۔
شکریہ مولوی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، اور یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم مولانا صاحب سے بات کر کے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے، یا کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں راستے سے، تو ہم نے سوچا ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم اس ریڈیو چنار کے پلیٹ فارم کے تھرو اگر لوگوں تک پہنچے. اگر انشاءاللہ یہ کوشش اس عربی میں ایک مقول ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. انشاءاللہ آپ بھی کوشش کرو گے، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ پر آپ کی بھی یہی کوشش رہتی ہے ہمارے دین کا بول بالا ہو جائے، آپس میں بھائی چارہ قائم رہے. بالکل بس چیز کا بات ہے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں سبھی سے، بھائی چارہ کو قائم رکھو. کوئی نہیں کہتا ہے کہ حالات خراب ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے. سبھی امن سے رہنا چاہتے ہیں. بالکل میں ہر ایک کونے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ہر ایک کو امن سے رہنے دو اور کھانے دو، اچھی طرح سے زندگی جینے دو صحیح طریقے سے. غریب ہو امیر ہو، بالکل اپنی طرح سے سبھی کرتے ہیں. مگر جب امن ہوتا ہے نا، جب اگر کسی کے پاس لقمہ بھی نہیں ہوگا کھانے کو، امن ہوگا نا، شانتی ہوگی، اس کو دل سکون سے ہوگا نا، اس کو پھر کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل مولوی صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو یہ تھے مولانا محمد رمضان صاحب، ان سے ہم نے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کے بارے میں بات کی. اب بھی دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ریڈیو چنار 90.4 FM، ہر دل کی دھڑکن. انشاءاللہ آپ سے ہوگی بہت جلد ملاقات. اللہ نگہبان.